ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی جیسے نام دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ دوستو، قرآن مجید اور اس سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں جنات کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ جس طرح انسان مختلف نسلوں اور قوموں میں بٹا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جنات کی 10 ایسی اقسام سے روشناس کروانے والے ہیں جو ہزاروں برس سے ہمارے اس کرۂ ارض پر آباد ہیں۔ نمبر 10، ہاتف۔ ہاتف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کی آواز۔ یہ جنات مختلف جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسا کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں یا بار بار اونچا اونچا رونے کی آوازیں۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کی خاطر بہت اونچا اونچا چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 9، غول۔ دوستو، یہ جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ کئی بار زندہ انسانوں کی اعضاء کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بالکل غیر آباد اور بہت پرانے ہوتے ہیں۔ یہ صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ غول نامی یہ جنات اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کوئی سانپ یا کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت یا بچے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ بہت زیادہ شیطان اور خبیث ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ نمبر 8، سالت۔ یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو فیمیل یعنی عورت جنوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بآسانی گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں سے جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان سے بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات عورت کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب سالت نامی ان جنات نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لی ہو۔ نمبر 7، نسنس۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیاطین جنات اور انسانوں کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب سالت نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نسنس کہا جاتا ہے۔ نسنس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتی ہے جو ایک پیر سے کود کود کر چلتی ہے۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پالیں تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ نمبر 6، ہن۔ دوستو، ہن جنات ہی کی طرح ایک گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو
ہند کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جناتوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ نمبر 5، مارد۔ مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتے ہیں۔ یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہے۔ مارد نامی جنات کی اس گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی یہ جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ دوستو، ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نمبر 4، قرین۔ دوستو، قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا۔ دوستو، یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کی گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، عفریت۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قداور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گروہ پہلے آسمان تک اڑ کر جا سکتے تھے، وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں کان لگا کر سنتے اور واپس آ کر نجومیوں یا دیگر عاملین کو ان باتوں سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا آسمان پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ لوگ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتہ ان پر آگ کے ایک شعلے سے حملہ کرتا ہے۔
नंबर 2, जान या जन्नान। जन्नात में सबसे कदीम गिरोह जान या जन्नान कहलाता है, क्योंकि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ये गिरोह यहाँ आबाद था। जिस तरह इंसानों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, इसी तरह जन्नात में से जान या जन्नान को सबसे पहले पैदा फरमाया गया। जान को नेक जन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस गिरोह को आसमानों ज़मीन की हुकूमत अता की थी। इसके साथ साथ इन्हें जन्नत के निगरानों में भी शामिल फरमाया था। लेकिन जब इस गिरोह ने ज़मीन पर फितनाव, फसाद और कत्लो गारत गरी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़रिश्तों की एक जमात भेजी। इन फ़रिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर दिया। जो बाकी बचे वो समंदरों और जंगलों में चले गई। यूं ज़मीन से इस ताकतवर गिरोह की हुक्मरानी का खात्मा हुआ। नंबर 1, शयातीन। दोस्तों, जिन्नात की इस गिरोह के सबसे बड़े जिन का नाम इज़ाज़ील है। एज़ाज़ील तमाम शयातीन जिन्नात का सरदार माना जाता है। एज़ाज़ील को शैतान इब्लीस का लक़ब उस वक्त दिया गया कि जब इसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इस जिन को कुरान में